اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ملک جہاں پاکستانیوں کو بغیر ویزا داخلہ کی اجازت ہے۔ یہ ملک انڈونیشیا کے قریب بحر الکاہل میں 2100 جزائر پر مشتمل ایک ملک مائکرونیشیا ہے۔ اس کے 3 دیگر جزیروں کے علاقوں کے ساتھ قریبی مشترکہ ثقافتی تاریخ ہے۔ مغرب میں میری ٹائم، جنوب مشرقی ایشیا، مشرق میں پولینیشیا، جنوب میں ملائنیشیا واقع ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت پالیکیر ہے۔ اس خطے میں سمندری آب و ہوا ہے۔ یہ سمندری دائرہ کا حصہ ہے۔ اس میں 4 اہم جزیرے شامل ہیں: کیرولین جزائر، گلبرٹ جزائر، مارینا جزائر اور مارشل جزائر۔ مائکرونیشیا اوشیانیا کا ایک خطہ ہے جس میں تقریباً 2100 جزائر شامل ہیں، جس کا کل زمینی رقبہ 22,700 کلومیٹر ہے، جس میں سب سے بڑا گوام جزیرہ ہے جو 2,582 کلومیٹر پر محیط ہے۔ مائکرونیشیا میں غالب مذہب عیسائیت ہے جو تقریباً 93% آبادی کا مذہب ہے۔ مائکرونیشیا کے افسانوں میں مائکرونیشیا کے لوگوں کے روایتی عقائد شامل ہیں۔ مائکرونیشیا کے جزیروں میں کوئی واحد عقیدہ نہیں، کیونکہ ہر جزیرے کے علاقے کے اپنے افسانوی مخلوقات ہیں۔ مولس اور مچھلی مائکرونیشیا میں کھانے کا اہم ذریعہ ہے۔ مارینا جزائر کے کھانے کی نوعیت قدرتی ہے، جس میں کیلا گوئن جیسے پکوان کے ساتھ بہت سے دوسرے پکوان شامل ہیں۔ میگلن کے 1520 کی دہائی میں دنیا کے چکر لگانے کے دوران اس خطے کے ساتھ پہلے یورپی رابطے کے بعد بھی پائز لوگوں کی آثار قدیمہ کی روایات نسبتاً غیر تبدیل شدہ رہیں۔ مائکرونیشیا کی قوموں میں تعلیمی نظام ملک کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ کئی اعلیٰ سطحی تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ مائکرونیشیا میں 2 قومی کھیل ہیں: ویٹ لفٹنگ اور آسٹریلین رولز فٹ بال مقبول کھیل ہیں۔ یہاں لوگ آج بہت سی نسلیں بناتے ہیں، لیکن سبھی مائکرونیشیا کی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق مائکرونیشیا کی ثقافت اس خطے کی آخری مقامی ثقافتوں میں سے ایک تھی جس نے ترقی کی۔ یہ ملائنیشین اور فلپین کے مرکب سے تیار ہوا۔ نزول کے اس مرکب کی وجہ سے مائکرونیشیا کی بہت سی نسلیں ملائنیشیا یا فلپین کے کچھ گروہوں کے قریب محسوس کرتی ہیں۔ اس کی ایک اچھی مثال یاپیس لوگ ہیں، جن کا تعلق شمالی فلپین میں آسٹرونین قبائل سے ہے۔ 2011 کے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے 93.1% مائکرونیشین عیسائی ہیں۔ مائکرونیشیا کے محصور ممالک میں بڑی مشرقی، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی کمیونٹیاں پائی جاتی ہیں جو یا تو تارکین وطن، غیر ملکی کارکن یا کسی ایک کی اولاد ہیں۔ زیادہ تر 1800 اور 1900 کی دہائی کے دوران جزیروں پر منتقل ہوئے تھے۔ 2010 کی مردم شماری کے نتائج کے مطابق گوام میں 26.3% فلپین، 2.2% کوریائی، 1.6% چینی اور 2% دیگر ایشیائی تھے۔ 2010 تک مردم شماری سے ظاہر ہوا کہ شمالی ماریانا جزائر 50% ایشیائی تھے، جن میں سے 35.3% فلپین، 6.8% چینی، 4.2% کوریائی اور 3.7% دیگر ایشیائی، بنیادی طور پر جاپانی، بنگلہ دیشی اور تھائی تھے۔ گوام کی 2010 کی مردم شماری کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ 7.1% سفید فام تھے، جبکہ 2005 کی پالاؤ کی مردم شماری میں 8% یورپی تھے۔ پالاؤ میں 1.9% اور شمالی ماریانا جزائر میں 1.8% چھوٹی تعداد کو سفید کے طور پر ریکارڈ کیا گیا۔ یورپین کمیونٹیز کے ساتھ مل کر مخلوط مائکرونیشین کی بڑی تعداد موجود ہے، جن میں سے کچھ کا تعلق یورپی ہے۔ مائکرونیشیا کی سرکاری زبان انگریزی ہے۔ اس کے علاوہ 11 مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ مائکرونیشیا کا کالنگ کوڈ +691 انٹرنیٹ ڈومین .fm ہے۔ مائکرونیشیا میں ٹریفک سمت دائیں ہاتھ ہے، جبکہ اسٹیئرنگ بائیں سمت ہوتا ہے۔ یہاں کی کرنسی امریکی ڈالر ہے۔ مائکرونیشیا کا نظام حکومت وفاقی جمہوریہ ہے۔ پیسفک کمیونٹی ایک علاقائی بین الحکومتی تنظیم ہے جس کی رکنیت میں بحر الکاہل میں موجود ممالک اور علاقے اور ان کے میٹروپولیٹن طاقتیں شامل ہیں۔ مائکرونیشیا کی وفاقی ریاستیں مغربی بحر الکاہل میں کیرولین جزائر پر واقع ہیں۔ مائکرونیشیا کی جدید وفاقی ریاستوں کی تاریخ مائکرونیشیا کے باشندوں کی آبادکاری میں سے ایک ہے۔ اسپین، جرمنی اور جاپان کی طرف سے نوآبادیات ریاست متحدہ کے زیر انتظام ٹرسٹ ٹیریٹری آف پیسفک جزائر کے تحت اقوام متحدہ کے ٹرسٹی شپ اور بتدریج آزادی کا آغاز
1989 میں ایک خود مختار آئین کی توثیق سے ہوا۔ توسو نیکایاما مائکرونیشیا کی وفاقی ریاستوں کے پہلے صدر منتخب ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ تھی مائکرونیشیا پر خوبصورت سی شارٹ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس اظہار نیچے لائک بٹن بنا ہوا ہے، اس کو پریس کر دیں۔ اگر ویڈیو میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں مینشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں۔ جاتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا، جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ زندگی نے وفا کی، تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔